ارجن اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا تھا اور اس سے اپنے اوپر اس قدر اعتماد اور خوش فہمی تھی کہ اسے کوئی بھی بیوقوف بنا کر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسے اتنا گھمنڈ تھا کہ اس کا کوئی بھی منصوبہ ناکام نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ عام شہری کی نسبت ذہین اور باصلاحیت ہے۔ وہ یہ بات بھی بخوبی جانتا تھا کہ پولیس والے اس وقت تک ملزم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے۔ وہ اس سمے کارروائی کرتے ہیں جب ملزم کے خلاف نشہ کو یقین نہ ہو جائے اور پھر اس کے اور ٹھوس ثبوت کے درمیان کوئی فاصلہ نظر نہ آئے۔ وہ جو بھی منصوبہ بناتا تھا تو اس کی ہر ممکن یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل، بے عیب اور خامیوں سے پاک ہو۔ جھول ہونے سے ساری محنت اور منصوبہ خاک میں مل جانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اپنی ذہانت سے پولیس کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں بڑے اعتماد کے ساتھ داخل ہو رہا تھا۔ وہ ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا اور اس کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ ہر دیکھنے والا بآسانی سمجھ لیتا کہ یہ شخص کس قدر خوف و ہراس سے دوچار ہے۔ یہ تاثرات اس نے خود ہی اپنے اوپر طاری کر لیے تھے۔ جب وہ حال میں گھسا تو اس نے دیکھا کہ شکایت درج کرانے کے کاؤنٹر پر دو لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک قطار تو لڑکیوں اور عورتوں کی تھی جس میں ہر عمر کی لڑکیاں اور عورتیں تھیں۔ وہ سبھی متفکر اور پریشان سی دکھائی دیتی تھیں۔ مردوں کی قطار میں شامل نوجوان اور 30-40 برس کی عمر کے مردوں کے علاوہ عمر رسیدہ بھی تھے۔ چونکہ جرائم کی بھرمار تھی اس لیے لوگ روز متاثر ہوتے تھے۔ لڑکیوں اور عورتوں کا اغوا، ان کے ساتھ زیادتی اور جہیز نہ لانے پر دیور سانس بندوں کو انہیں جھلسا دینا۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ شہر میں نت نئے جرائم اور طرح طرح کے سنگین واقعات جنم نہ لیتے ہوں۔ تھانوں میں چونکہ اس وقت تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں آتی جب تک عملے یا ایس ایچ او کی مٹھی گرم نہ کر دی جائے، اس لیے لوگ مجبور اور پریشان ہو کر پولیس ہیڈ کوارٹر کا رخ کرتے تھے۔ حال میں نہ صرف باوردی وومین پولیس بلکہ مرد بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ سب کی نظروں کا مرکز بن گیا ہو، کہ جیسے سب بھی اسے تعجب اور خیز نظروں سے دیکھے جا رہے ہیں۔ وہ انہیں اپنی طرف متوجہ پا کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ بڑی دلچسپ بات تھی کہ وہ پولیس والوں کو ان کے ہیڈ کوارٹر میں بے وقوف بنانے آیا تھا۔ آج تک کسی نے انہیں اس طرح بے وقوف نہیں بنایا ہوگا۔ وہ حال میں گھسنے کے بعد ایک سپاہی کی طرف بڑھا جو موٹا بھدا تھا اور اس کی توند نکلی ہوئی تھی۔ چونکہ یہ لوگ راشی ہوتے تھے اور حرام کھاتے تھے اس لیے ان کے بدن پر سیر و چربی چڑھی ہوتی تھی۔ سر پلیز آپ میری کچھ مدد فرمائیے، میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں؟ وہ بیٹری پی رہا تھا، لمبا سا کش لے کر بولا۔ سپاہی کے الفاظ اور لہجے میں مطابقت نہیں تھی۔ وہ جھنجھلایا ہوا اور بیزار سا لگ رہا تھا، جیسے اسے کوئی شکار ہاتھ نہ لگا ہو۔ میری کار چوری ہو گئی ہے، ارجن نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو ادھر جا کر مرو، میرا وقت اور دماغ خراب کیوں کر رہے ہو؟ ارجن نے اس سمت دیکھا جہاں سپاہی نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا اور ایک تختی آویزاں تھی جس پر لکھا ہوا تھا مسروقہ کاروں کی رپورٹ یہاں درج کرائیں۔ اس نے شکریہ ادا کرنے کے لیے گردن گھمائی لیکن سپاہی تیز قدموں سے نکل رہا تھا، ایک موٹی سی عورت کے ساتھ۔ وہ اس کا شکار تھا، شاید وہ عورت اسے شاید کینٹین میں لے جا رہی تھی تاکہ اس کی سیوا کر کے معاملات طے کرے۔ ارجن نے کندھے اچکائے اور اس کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ اس کاؤنٹر پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کی عمر 30 برس کی ہوگی۔ وہ گہری رنگت کی مالک تھی لیکن اس کی کالی رنگت میں بڑی جاذبیت تھی اور اس کا جسم بھی چھریرا اور متناسب تھا۔ وہ سفید ساڑی اور بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس کے سامنے ایک مرد کھڑا رپورٹ درج کرا رہا تھا۔ کاؤنٹر پر ایک اور شخص تھا، وہ نوجوان سارجنٹ تھا۔ وہ اپنے چہرے سے کافی خوش نظر آیا۔ ارجن کی بات سن کر اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور ایک فارم نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ارجن نے فارم پر کر کے سارجنٹ کی طرف بڑھا دیا جو اس پر نظر ڈال کر پڑھتے پڑھتے ایک دم چونک گیا۔ گاڑی کا کیا نمبر لکھا ہے آپ نے؟ 97584۔ جی ہاں، یہی نمبر ہے، پلیز زحمت نہ ہو تو خود چیک کر لیں، ارجن نے اطمینان سے کہا اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس جیب سے نکال کر سارجنٹ کی طرف بڑھا دیا۔ سارجنٹ اسے لائسنس لے کر غور سے دیکھنے لگا اور بولا 97584 اور 4۔ سارجنٹ نے یہ نمبر بلند آواز میں دہرایا تھا۔ جی ہاں، فارم پر بھی میں نے یہی نمبر لکھا ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ارجن نے اپنے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے پوچھا۔ سارجنٹ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا آپ یہیں تشریف رکھیے، میں بھی آتا ہوں۔ پھر وہ فارم لے کر ایک دروازے میں جو اس کی پشت پر تھا غائب ہو گیا۔ چند لمحوں کے اذیت ناک اور صبر آزما انتظار کے بعد اس کی واپسی ہوئی تو وہ اکیلا نہیں تھا۔ ایک انسپکٹر اور سادہ لباس میں دو پولیس والے بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہی ہے وہ شخص، سارجنٹ نے ارجن کی طرف اشارہ کیا اور سادہ کپڑوں میں ملبوس دونوں پولیس والے اس کے دائیں بائیں اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔
وہ اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے ہوں۔ ارجن انسپیکٹر کی تصویر اخبار میں دیکھتا رہا تھا، اس لیے پہلی نظر میں وہ پہچان گیا کہ اس کے سامنے پولیس کے شعبہ جرائم کا ایس پی کھڑا ہوا ہے۔ سادہ کپڑے میں ملبوس ایک شخص اسے سراغ رساں شعبے کا آرمی لگ رہا تھا۔ انسپیکٹر اسے اوپر سے نیچے تک تیز نظروں سے گھورتا رہا، پھر وہ اپنے دھیمے اور مخصوص انداز میں ارجن سے مخاطب ہوا۔ آپ کی گاڑی چوری ہوئی ہے؟ جی ہاں، کیا نام ہے آپ کا؟ میں فارم پر لکھ چکا ہوں، میں آپ سے نام پوچھ رہا ہوں۔ میرا نام ارجن ہے، یہ میرا کارڈ ہے، ارجن نے متانت سے کہا اور بڑے باوقار انداز میں جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر انسپیکٹر کی طرف بڑھا دیا، جس پر اس کے دفتر کا پتہ درج تھا۔ کارڈ دیکھ کر انسپیکٹر کے رویے میں قدر نرمی آئی۔ یہ کار واقعی آپ ہی کی ہے؟ جی ہاں بالکل، ارجن نے آنکھیں پھیلا کر اس طرح جواب دیا جیسے انسپیکٹر کا مقصد سمجھ نہ پایا ہو۔ اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ فی الحال تو میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے جو میں نے سارجن کو دے دیا ہے، باقی کاغذات گھر پر محفوظ ہیں، ارجن نے وضاحت کی، لیکن ساتھ ہی ذرا تیز لہجے میں کہا، کیا کار چوری ہونے کی رپورٹ درج کرانا جرم ہے؟ نہیں، کار چوری ہونے کی رپورٹ درج کرانا جرم نہیں ہے، دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ کار ایک جرم میں استعمال کی گئی ہے۔ انسپیکٹر کا لہجہ اور نرم ہو گیا۔ کیا؟ ارجن اس طرح اچھل پڑا جیسے اسے برقی جھٹکا لگا ہو۔ جی ہاں، 1 گھنٹہ پہلے یہ کار بینک کے ڈاکے میں استعمال کی گئی ہے۔ ڈاکو تقریباً 20 لاکھ کی رقم لوٹ کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بعد میں کار شیوا جی پارک کے پاس کھڑی پائی گئی ہے۔ کار کے اندر سے 2 نقلی داڑیاں، مونچھیں اور ہیٹ بھی برآمد ہوا ہے جو واردات میں استعمال کیے گئے تھے۔ انسپیکٹر ارجن کو واردات کی خبر سنا رہا تھا اور ارجن کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ ضروری نہیں کہ وہ کار میری ہی ہو، ارجن نے اس انداز میں جملہ ادا کیا جیسے اسے انسپیکٹر کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ کار تو یہی ہے، انسپیکٹر نے تکرار کی۔ فرار کے وقت 4 افراد نے اس کا نمبر نوٹ کیا تھا۔ ظاہر ہے اس میں آپ کا کوئی دوش نہیں، یہ ڈاکوؤں کا بہت پرانا طریقہ کار ہے، وہ اس قسم کی وارداتوں میں چوری کی کاریں استعمال کرتے ہیں، پھر اسے کہیں چھوڑ کر دوسری کار میں فرار ہو جاتے ہیں۔ انسپیکٹر نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، پھر اس نے سرسری سے لہجے میں سوال کیا، آپ نے کار چوری کی رپورٹ درج کرانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ دیر؟ ارجن نے حیرت سے دہرایا اور پھر کہا، جب مجھے اپنی کار کے چوری ہونے کا علم ہوا، میں بغیر کسی تاخیر کے یہاں دوڑا ہوا چلا آیا۔ دراصل میں اپنے دفتر میں تھا، کار نیچے پارکنگ میں کھڑی تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں دفتر سے اٹھ کر نیچے پارکنگ میں آیا تو وہاں میری گاڑی موجود نہیں تھی۔ ظاہر تھا کہ وہ چوری ہو چکی تھی۔ اوہ، یہ بات تھی۔ انسپیکٹر نے سر ہلا دیا۔ ارجن نے اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر کے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں، قصور میرا بھی ہے۔ اگر میں گاڑی کو مقفل کرنا بھول نہ جاتا تو ڈاکو اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہ ہو پاتے۔ یہ الفاظ ادا کرتے وقت اس کے چہرے پر ندامت کی سرخی تھی۔ خیر، اگر آپ کی کار لاک ہوتی تو وہ کوئی اور گاڑی چرا لیتے، کیونکہ گاڑیوں کی کمی ہے کیا، اور ان کے لیے کسی بھی گاڑی کا تالا توڑنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ انسپیکٹر نے مسکرا کر کہا، بہرحال کار پارک ہلز کے تھانے میں کھڑی ہے، کار حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہیں جانا ہوگا، اس تکلیف کے لیے ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ گویا انسپیکٹر کو ارجن کی شرافت اور معصومیت پر پورا یقین آ گیا تھا۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری کار اتنی آسانی سے مل گئی۔ ڈکیتی کی واردات کا بہرحال مجھے افسوس ہے، ارجن یہ بات کہتے ہوئے دل میں مسکرا دیا۔ گفتگو کے دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سی آئی ڈی کے سراغ رساں کا نام پرکاش آنند ہے۔ انسپیکٹر نے اسے اسی نام سے مخاطب کیا تھا۔ اس کی عمر 44 برس سے زیادہ تھی۔ پستہ قد، نکلی ہوئی توند والا بڈھا سا یہ شخص گہری نظروں سے گفتگو کے دوران مسلسل ارجن کا جائزہ لیتا رہا تھا، لیکن اس نے پورے سراغ رساں کی چبھتی ہوئی نظروں کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ ارجن بڑے اطمینان سے انسپیکٹر سے ہاتھ ملا کر ہیڈ کوارٹر کی عمارت سے نکل آیا۔ انسپیکٹر کی طرف سے معذرت کے الفاظ سن کر اسے بڑی تسکین ہوئی تھی۔ خوشی کے باعث اس پر خفیف سی کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ شہر کے مرکز میں ایک بینک کو تنہا لوٹنے اور پولیسوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے میں بری طرح کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے منصوبے کا دوسرا اور آخری حصہ بھی کسی پریشانی کے بغیر پایہ تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ بینکوں میں ڈاکے تو دوسرے لوگ بھی ڈالتے ہیں، کیونکہ وہاں روزانہ لاکھوں کی رقم ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے۔ چھوٹے بڑے، نئے، کرارے اور پرانے نوٹوں کی جھلک ان کے دل میں لالچ اور ہرس پیدا کرتی ہے۔ ڈکیتی کی واردات روز کا نہیں تو مہینے میں 2-1 مرتبہ معمول بنتا جا رہا تھا۔ ڈکیت اپنی چالاکی، منصوبہ بندی اور دلیری سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں،
صرف دو ایک ہی کبھی کبھار دھر لیے جاتے ہیں یا گارڈ کی فائرنگ سے زخمی یا پھر موت کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے نہ صرف بینک میں ڈاکہ ڈالا تھا بلکہ سینہ تان کر پولیس ہیڈ کوارٹر گیا، انسپکٹر سے بھی ملایا اور پھر اسے معذرت کرنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ شاید ہی کسی ڈکیت نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہوگا جو اس طرح سونے پر سہاگا ثابت ہوا ہوگا۔ پیشہ ور مجرموں کی طرح ارجن نے پولیس کو بیوقوف سمجھنے کی غلطی نہیں کی تھی، لیکن ان میں واقعی کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں۔ اسے معلوم تھا اس محکمے میں چند افراد ایسے بھی ہیں جو بے انتہا ذہین ہیں، خاص طور پر سراغ رساں پرکاش آنند، لیکن ارجن اسے بھی جل دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے پارک ہل جانے کے لیے ٹیکسی لی اور بڑے آرام و سکون سے اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر سے پارک ہلز کافی فاصلے پر واقع تھا۔ ارجن نے جیب سے پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگائی اور ان واقعات کے بارے میں سوچنے لگا جو چند گھنٹے پہلے رونما ہوئے تھے۔ ارجن کا دفتر اشکوک بلڈنگ میں واقع تھا۔ یہ کمرشل پلازا تھا جس میں زیادہ تر وکیلوں، ڈاکٹروں، بروکروں اور دیگر پیشہ ور افراد کے دفاتر تھے۔ وہ بھی بروکر تھا۔ اپنے پیشے میں ناکامی کی وجہ سے شاید اس کی نہ تجربہ کاری تھی یا پھر اس بحران سے نمٹنے کے لیے سرمایہ کی کمی تھی۔ اس نے کاروبار کا آغاز بھی خاصی رقم سے کیا تھا۔ 4 لاکھ میں اس کی پتنی کی 1 لاکھ کی رقم بھی شامل تھی، لیکن وہ یہ رقم گنوا بیٹھا تھا۔ لیکن اسے اپنی رقم ضائع ہونے کا اتنا افسوس اور دکھ نہیں تھا جتنا بیوی کی رقم برباد ہونے کا تھا۔ اس کی پتنی جو کفایت شعار تھی، اس نے یہ رقم جانے کب سے اور کس طرح سے پس انداز کی ہوئی تھی۔ مشکل وقت پڑنے پر استعمال کے لیے دی تھی، لیکن اس نے چند سودوں میں وہ رقم داؤں پر لگا دی اور یوں اس رقم سے محروم ہو گیا۔ یہ سب کچھ صرف 2 دن پہلے ہوا تھا۔ گزشتہ رات وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس مشکل سے کیسے نجات حاصل کرے۔ پہلے اس نے سوچا کہ ان حالات سے اپنی پتنی کو آگاہ کر دے، لیکن وہ اپنے اندر ہمت پیدا نہ کر سکا۔ اس نے پتنی کو وچن دیا ہوا تھا کہ اس کی رقم کو کبھی کسی عام کاروبار میں استعمال نہیں کرے گا، لہذا وہ اس پر وشواس کرے۔ اپنی طرف سے اس نے کسی قسم کی بددیانتی نہیں کی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو زندگی کی رقم ہاتھ لگتی، لیکن اسے زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ پتنی کے اعتماد کو مجروح کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے جیسے اپنی پتنی کی رقم چرائی ہو۔ پتنی کے قرضے کا بوجھ اس کے ذہن پر اتنا زیادہ تھا کہ اس نے خودکشی کرنے کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ بزدلی ہے جو اس جیسے مرد کو شوبھا نہیں دیتی تھی۔ آخرکار اپنا تجزیہ کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ بزدل ہرگز نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہی باہمت اور حوصلے مند ہے۔ اپنی ہمت اور حوصلے پر ضرورت سے زیادہ اعتماد ہی تو تھا جس نے اسے کاروبار میں کامیابی کے بجائے ناکامی سے دوچار کر دیا تھا۔ کاروبار کی دنیا میں مختصر سے تجربے نے اسے سکھا دیا تھا کہ لوگ دوسرے پیشوں کی طرح اس میں بھی بڑے جوئے کھیلتے ہیں۔ اس کے سامنے کئی ایسی مثالیں موجود تھیں کہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہونے والے بروکر اپنی ہمت کے بل پر ایک ہی سودے کے ذریعے کامیابی کی منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ یہ منصوبہ اس وقت ارجن کے ذہن میں آیا جب وہ بینک میں اپنی آخری پونجی کا ایک چیک کیش کرانے گیا تھا۔ جب وہ کیشیئر کی کھڑکی پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کیشیئر اکاؤنٹ ہولڈر کو کسی چیک کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کا لہجہ تیز و تند تھا۔ ارجن نے ارد گرد دیکھا کہ بینک کا عملہ ان کی تکرار کی شور و غل سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں کندہ بن کر لپکا۔ جب وہ کیشیئر کی کھڑکی کے قریب ہوا تو کیشیئر کے دائیں طرف رکھی ٹرے میں نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر اس کا ارادہ یقین میں بدل گیا۔ بینک کے ملازمین اتنے ہی مصروف ہیں کہ کسی گاہک سے کیشیئر کا جھگڑا ان کی توجہ مبذول نہیں کرا سکا تو کسی اور معاملے کی طرف دھیان دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ارجن نے یہ بھی سوچا کہ یہاں اس کے لیے اور بینکوں کے مقابلے میں زیادہ آسانیاں موجود ہیں۔ اس نے بڑے اطمینان سے بینک کے پورے ماحول اور کیشیئر کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیا۔ جب بھی کوئی چیک کیشیئر کے پاس آتا تو وہ سر جھکا کر اسے غور سے دیکھا، جمع کرانے کی رسید کا جائزہ لیتا اور پھر پاس بک پر ایک نظر ڈالتا، پھر اس کے بعد اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ ارجن نے سوچا کہ جب کیشیئر کو اس کی طرف اور اس سے کھڑکی پر کھڑے آدمی کے ہاتھ میں پستول نظر آئے گا جس کا رخ اس کی طرف ہوگا تو معاملہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ڈاکے کے بعد دوسرا مرحلہ فرار کا تھا، خاص طور پر بڑے بینک میں جہاں کافی تعداد میں لوگ جمع ہوں، وہاں آسانی سے لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے گزرا جا سکتا تھا۔ بینک کا سیکورٹی اسٹاف بینک میں موجود اتنے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں گولی چلانے کی حماقت نہیں کرے گا۔ اس نے سوچا اگر بینک سے باہر پولیس والے سے مڈ بھیڑ ہو گئی تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس نے اخبارات میں ڈکیتی کی وارداتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک کار چوری کرتے ہیں، پھر واردات کے بعد کہیں چھوڑ کر دوسری گاڑی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکے کے علاوہ ارجن کار چرانے کا خطرہ مول لینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں مسروقہ گاڑی عین وقت پر جواب دے جائے اور وہ محض اس وجہ سے دھر لیا جائے۔ اس کے پاس جو کار تھی اسے اس پر بھرپور وشواس تھا۔ کوئی احمق ہی کسی واردات میں اپنی کار استعمال کر سکتا تھا۔ ارجن سوچتا رہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔
کار کی نمبر پلیٹ بدلی جا سکتی تھی۔ اس قسم کی باتیں سوچتے سوچتے اچانک ایک نیا اور اچھوتا خیال اس کے ذہن میں جنم لینے لگا۔ پولیس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ڈاکو واردات کے لیے اپنی کار استعمال نہیں کرتے۔ یہ اپنے پیروں پر کلاڑی مارنے والی بات ہوگی۔ اس قسم کی مسروقہ کاریں بعد میں کہیں چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ ارجن نے سوچا کہ وہ پولیس کے اس یقین سے فائدہ اٹھائے گا۔ کار کی رپورٹ لکھوانے کے بعد اس کار کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ اس طرح پولیس کبھی اس پر شک نہیں کرے گی۔ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ ڈاکے کے وقت جائے واردات پر موجود نہیں تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ مطمئن ہو گیا کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہوگا۔ اب اس نے فوراً اس پر عمل درآمد کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے ہر معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیا تھا۔ 2 دن بعد جب اپنی گاڑی میں بینک کی طرف ڈاکے کے غرض سے روانہ ہوا تو اسے اپنی کامیابی کا 100% یقین تھا۔ البتہ اس نے اپنے منصوبے میں اتنی ترمیم ضرور کر لی تھی کہ اب وہ واردات سے پہلے نہیں، واردات کے بعد کار کی چوری کی رپورٹ درج کرائے گا۔